ختیجہ بیگم نے کومل کو دلاسا دیا۔ اگلے دن ہی سمیع اور ختیجہ بیگم کومل کو اسپتال لے آئے، وہ بھی اسی اسپتال جہاں وہ کام کرتی تھی۔ سب لوگ کومل کو پہچان ہی نہ پائے، وہ اتنی جلدی ایسے بے جان ہو جائے گی کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کومل کا علاج شروع ہو گیا اور ڈاکٹرز نے اس کے تقریباً مکمل ٹیسٹ کیے، لیکن سب ٹیسٹ نارمل آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کومل کے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کومل کے سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے، اسی لیے ڈاکٹرز نے اسپتال سے اسے ڈسچارج کر دیا اور کچھ دوائیاں اسے دے دیں۔ پین کلر سے اسے وقتی آرام رہتا، لیکن درد ختم نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ کومل کو درد کی عادت ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کام پہ جانا شروع کر دیا، لیکن اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بس کام کرتی اور گھر آ کے بھی خاموش رہتی۔ کبھی ختیجہ بیگم یا بھائیوں میں بیٹھ جاتی، لیکن زیادہ تر اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ اسی طرح اس گھر میں ختیجہ بیگم کی فیملی کو 3 مہینے گزر گئے۔ کومل اور کسی کے ساتھ بھی اب کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن کومل روز بروز کمزور اور مزید لاغر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اب اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی اور پیٹ پھول رہا تھا۔ ختیجہ بیگم اور اس کے بھائی اس کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان تھے۔ ایک روز کومل سے درد برداشت نہ ہوا اور وہ رونے لگی۔ آدھی رات کو وہ سمیع اور ختیجہ بیگم کومل کو اسپتال کی ایمرجنسی میں لے آئے۔ وہاں اس وقت لیڈی ڈاکٹر موجود تھی، جس نے کومل کی موجود فائل دیکھی اور الٹرا ساؤنڈ فوری طور پر کروایا۔ رپورٹ ملنے پر کومل کی بیماری کی وجہ معلوم ہو گئی تھی۔ اس کے پیٹ میں ٹیومر تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر فوراً آپریٹ نہ کیا گیا تو وہ پھٹ جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹر نے سمیع اور ختیجہ بیگم پہ انکشاف کیا۔ اماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، مس کومل ہماری ذمہ داری ہیں، وہ یہاں کافی عرصے سے ہیں اس اسپتال میں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کومل مکمل صحتیاب ہو کر یہاں سے جائے۔ ڈاکٹر تنویر نے اپنی طرف سے ختیجہ بیگم کو یقین دلایا، لیکن وہ ماں تھی، کہاں چین آ رہا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کو خدا کے لیے ٹھیک کر دیں، مجھے بس میری بیٹی کی زندگی چاہیے، ختیجہ بیگم نے ڈاکٹر تنویر سے کہا۔ ڈاکٹر تنویر نے سر ہلا کر انہیں اپنی طرف سے تسلی دی اور خود وہ سینئر سرجن کو کال کر کے کومل کی فائل کو اس سے شیئر کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ختیجہ بیگم اور سمیع کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا، اماں جی مبارک ہو، ٹیومر کا آپریشن کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس بات سے ختیجہ بیگم کے چہرے پہ روشنی سی چھا گئی۔ آپریشن کی تاریخ 2 دن کے بعد کی تھی۔ کومل کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں اسپتال میں سب لوگ اسے جانتے تھے اور اس کی اچھی طبیعت کی وجہ سے سبھی لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اس کی صحت جلد ٹھیک ہو جائے۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے اور کومل کے آپریشن کا وقت آ گیا۔ سمیع اور ختیجہ بیگم ہر دم کومل کے ساتھ تھے اور ڈاکٹر تنویر بھی۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے جب کومل کو آپریشن کمرے میں لے جایا جا رہا تھا تو ختیجہ بیگم رونے لگیں اور کومل کو دلاسا دینے لگیں۔ کومل بھی ماں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی کومل ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، کومل نے دلاسا دیا۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بیٹی بے حد بہادر اور نڈر ہے، کوئی ٹیومر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ختیجہ بیگم نے کہا۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں وہ ہو جاتا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ 8 گھنٹے کومل آپریشن کمرے میں رہی اور زندگی اور موت سے لڑ کر آخر کار زندگی کی نوید لے کر ڈاکٹر تنویر آپریشن کمرے سے باہر نکلے اور سمیع اور ختیجہ کو آپریشن کی کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ سب بہت خوش تھے۔ سمیع نے گھر پر شہری اور امن کو بھی اطلاع دے دی، وہ دونوں بھی بہت خوش ہو گئے، لیکن کون جانتا تھا کہ ان کی یہ خوشی وقتی ہے۔ کومل کے آپریشن کے کامیاب ہونے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹروں نے کومل کو ڈسچارج دے دیا تھا۔ کومل اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ کومل کے پیٹ میں جو ٹیومر تھا کافی بڑا تھا۔ ختیجہ بیگم اور کومل کے بھائی اب بے حد خوش تھے کہ کومل مکمل صحتیاب ہو گئی ہے۔ ختیجہ بیگم اور شہری کومل کو اسپتال سے گھر لا رہے تھے۔
امن بھی ان کے ساتھ تھا۔ سمی اسپتال گیا ہوا تھا کیونکہ کومل اب بالکل ٹھیک تھی اور وہ اس کی طرف سے بے فکر تھے۔ کومل کے آپریشن کے تمام تر اخراجات اس کے اسپتال والوں نے اٹھائے تھے۔ ختیجہ بیگم کے کینسر کے مرض کا علاج بھی کومل وہاں سے ہی آدھے اخراجات ادا کر کے کروا رہی تھی۔ کومل کے ساتھ سب نے جیسے ہی گھر کے مین گیٹ کو کھول کر گھر کے اندر قدم بڑھائے، ان سب کو کچھ عجیب لگا۔ ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا سب میں سے ہو کر گزر گیا۔ ختیجہ بیگم نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور سب کو اندر آنے کو کہا۔ سب لوگ کومل کی واپسی کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ ان کی وقتی خوشی ہے۔ کومل کو گھر واپس آئے رات ہو چکی تھی۔ وہ دوائیاں کھا کر سو چکی تھی۔ ختیجہ بیگم، امن، شہری اور سمی بھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک کومل کے زور سے رونے کی آواز آئی۔ سب لوگ کومل کے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو کومل اپنے بیڈ پہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ ختیجہ بیگم فوراً بیٹی کے پاس آئیں۔ کومل بیٹا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ امی وہ دیکھیں کتنی ساری بلیاں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ امی وہ زور زور سے رو رہی ہیں، میرے آس پاس دیکھیں۔ کومل نے ختیجہ بیگم سے لپٹے ہوئے کہا۔ کومل کی بات سن کر شہری، امن اور سمی نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی بلی وہاں موجود نہیں تھی۔ شہری نے کمرے کی کھڑکی بھی دیکھی لیکن وہ بند تھی۔ کمرے میں کئی بلیاں تو کیا ایک بھی بلی نہیں تھی۔ امی، میں سچ بول رہی ہوں، بہت ساری تھی، کومل نے رو کر کہا۔ بیٹا دیکھو، یہاں کچھ نہیں ہے، ختیجہ بیگم نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کومل تم نے خواب دیکھا ہے، کوئی برا۔ امی آپ ایسا کریں، کومل کے پاس ہی سو جائیں، سمی نے ختیجہ بیگم اور کومل سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، میں آج کومل کے پاس ہی سو جاتی ہوں، ختیجہ بیگم نے کومل کی طرف فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہا، اور باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا، شاید بجلی چلی گئی تھی۔ ختیجہ بیگم کی آنکھ کھل چکی تھی۔ انہوں نے یہاں وہاں دیکھا تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ کومل بیٹا، موبائل کی ٹارچ چلاؤ، بجلی چلی گئی ہے، انہوں نے برابر میں بیڈ پر دوسری جانب سو رہی کومل کو مخاطب کر کے کہا، لیکن دوسری جانب کومل کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ انہیں لگا کہ کومل گہری نیند میں ہے۔ یہی سوچ کر وہ خود اپنی جگہ سے اٹھیں اور اپنے موبائل کی ٹارچ کو جلا کر کمرہ روشن کیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کمرہ روشن کیا تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ کومل ان کے برابر میں موجود ہی نہیں تھی۔ جب کومل کی تلاش میں ان کی نظر پورے کمرے میں گھوم کر ایک کونے میں نیچے زمین پر پڑی تو ختیجہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ کومل بنا لباس کے بے حد بھیانک انداز میں اپنی ٹانگیں کھول کر کونے میں نیچے زمین پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ بیگم نے دھیان لگا کر سنا تو وہ عربی میں کچھ پڑھ رہی تھی جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ختیجہ بیگم نے ڈرتے موبائل کی روشنی اس کونے میں کی اور بیڈ پر سے اٹھ کر موبائل اپنے ہاتھ میں لیے کومل کی طرف بڑھی۔ کومل کے پاس پہنچ کر ختیجہ بیگم نے ڈرتے ہوئے ہلکی سی آواز میں کومل کو بلایا۔ کومل بیٹی، یہ کیا؟ ختیجہ بیگم کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی کومل نے مڑ کر اپنی ماں کی جانب دیکھا تو ختیجہ بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کومل کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، انسانی ڈیلوں کی جگہ بالکل خالی تھی۔ ختیجہ بیگم کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ کومل کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی ختیجہ بیگم کی نظر زمین پہ پڑی تو وہ گرتے گرتے بچی۔ زمین پر ہر طرف خون ہی خون تھا۔ زمین سے نظر ہوتی ہوئی ان کی نظر کومل کے ہاتھ پہ گئی جس میں اس نے ایک بڑا خنجر پکڑا ہوا تھا۔ کومل خنجر سے اپنی شرمگاہ کو کاٹ ڈالا تھا جس سے ابل ابل کر خون کسی فوارے کی مانند بہہ رہا تھا، اور اگلے ہی پل ختیجہ بیگم کی چیخوں سے وہ سارا گھر گونج گیا۔ ختیجہ بیگم اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بے تحاشا بس چیخی جا رہی تھی۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر سب کومل کے کمرے میں آ چکے تھے۔
کمرے میں آتے ہی سمی نے ختیجہ بیگم کو دیکھا جو کومل کے برابر بیڈ پر بیٹھی تھی، بس چیخی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے قریب آیا۔ امی کیا ہوا ہے؟ سمی کی آواز سن کر ختیجہ بیگم نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، کوئی وہ دیکھو۔ ختیجہ بیگم نے نیچے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سمی نے نیچے زمین کی طرف دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ امی کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ سمی نے پریشان ہوتے ہوئے ختیجہ بیگم سے کہا۔ ختیجہ بیگم کے حواس ابھی بھی ٹھیک طرح سے بحال نہیں ہوئے تھے۔ وہاں دیکھا تو کومل بھی بے خبر گہری نیند میں تھی۔ ختیجہ بیگم نے حیرت سے پہلے کومل کو، پھر زمین کو اور پھر اپنے بیٹوں کی حیران چہروں کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر ہی تھی اور کومل بالکل ٹھیک تھی۔ امی مجھے لگا آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شاید عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ سو جائیں اور آرام کریں، سمی نے فکر مندی سے ختیجہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ختیجہ بیگم خاموشی سے بیٹھی رہی۔ شہری اور امن بھی ختیجہ بیگم کے شور سے اٹھ گئی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کومل اتنے شور کے باوجود کیسے بے خبر سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے سمی کے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن اس نے خود ہی اپنے ذہن کو یہ سوچ کر پرسکون کر لیا کہ کومل نے نیند کی دوائی لی ہوگی۔ ہاں بیٹا، شاید میرا ہی وہم ہو، مطلب خواب۔ ختیجہ بیگم نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بستر سے نکال کر اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ جیسے ہی صاف کیا تو سمی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ خون سے تر تھے، جس کی وجہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے خون ہاتھوں سے ان کے ماتھے پہ لگ چکا تھا۔ امی یہ کیا ہوا؟ سمی نے بے دم ہوتے ہوئے پوچھا۔ خون دیکھ کر شہری اور امن بھی کمرے کے اندر آ چکے تھے، جو کافی دیر سے کمرے کے باہر ہی سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ختیجہ بیگم اپنے ہاتھوں میں خون لگا ہوا دیکھ کر گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی آپ کو چوٹ لگی ہے کیا؟ سمی نے جلدی سے ختیجہ بیگم کو ٹٹولنا شروع کیا۔ چادر ہٹاؤ۔ ان کے لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ سمی نے جیسے ہی کومل اور پورے بیڈ پر سے چادر ہٹائی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورا بستر خون سے لال تھا۔ ختیجہ بیگم اس منظر کی تاب نہ لا سکی اور بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی، کیونکہ اب ان کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ صبح جب ختیجہ بیگم کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ان کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہوش آتے ہی پچھلی رات کا سارا منظر ختیجہ بیگم کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں اپنے بیٹے سمی کو پکارا۔ سمی، سمی، کومل۔ ختیجہ بیگم کی آواز سنتے ہی سمی دوڑتا ہوا ان کے کمرے میں آیا۔ امی کومل اسپتال میں ہے، آپ اٹھ جائیں، کچھ کھائیں تو میں آپ کو اسپتال لے چلتا ہوں۔ شہری کومل کے ساتھ موجود ہے وہاں اور نرس نازش بھی وہاں کومل کے ساتھ ہی ہیں، سمی نے اپنی ماں سے کہا۔ نہیں، چلو جلدی بیٹا، میری بیٹی وہاں اکیلی ہے۔ ختیجہ بیگم کے ذہن سے گزشتہ رات کا واقعہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امی، کومل ٹھیک ہے، آپ کچھ تھوڑا بہت کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سمی نے کہا۔ سمی کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ختیجہ بیگم اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ کھا کر وہ جلدی سے سمی کے ساتھ گھر سے نکل گئیں۔ گھر سے نکلتے ہی ان کی ملاقات ان کے پڑوس میں رہنے والی خالدہ بیگم سے ہو گئی۔ ان سے سلام دعا کے بعد خالدہ بیگم نے پوچھا، اس گھر میں جہاں آپ لوگ رہ رہے ہو سب ٹھیک ہے؟ سمی خالدہ بیگم کی بات سن کر تھوڑا حیران ہوا۔ کیوں آنٹی، یہاں کیا ہونا ہے؟ سمی ویسے ہی کومل کی وجہ سے بے حد پریشان تھا اور اب خالدہ کی باتوں سے وہ مزید تنگی محسوس کر رہا تھا۔ خالدہ، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، میں بعد میں تم سے ملوں گی، ختیجہ بیگم بھی بیزار ہو کر بولی، کیونکہ وہ جلد از جلد صرف کومل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ لوگ۔ سمی اور ختیجہ بیگم کی فکر مندی کو خالدہ بیگم نے بھی بھانپ لیا تھا۔ ہاں، بس میری بیٹی کومل اس وقت اسپتال میں ہے، بیمار ہے، ہمیں جلدی وہاں ہی جانا ہے، ختیجہ بیگم نے ان سے کہا۔